بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے، اقرأ علیہ، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ قلت، میں نے کہا، اقرأ علیک وعلیک انزلہ، میں نے کہا کہ میں آپ پر قرآن پڑھوں درحال یہ کہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات کہی کہ میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں اس حال میں کہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حق تو آپ کا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کا نزول ہی آپ پر ہوا ہے، تو کوئی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے، قلت، میں نے کہا، اقرأ علیک، میں کیسے آپ پر قرآن پڑھ سکتا ہوں، وعلیک انزل، درحال یہ کہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، انی احب ان اسمعہ، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں اسے سنوں، من غیری، اپنے علاوہ سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم اور فاضل کے سامنے قرآن کریم کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، اور اس سے قرآن کریم کا سننا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں قرآن کریم کو اپنے علاوہ سے سن سکوں۔ اپنے علاوہ سے سننے کی وجہ کیا تھی؟ اپنے علاوہ سے سننے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جب آدمی دوسرے سے قرآن کریم پڑھتا ہے تو معانی خوب اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے غور و فکر کرنے میں اس کو کاملیت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے میں کامل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن کریم کو دوسروں سے سننا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب پر میں اچھی طرح کیا کروں؟ غور و فکر کر سکوں۔ وقرأت سورۃ النساء، تو میں نے سورہ نساء پڑھی، حتی اتیت الی ہذہ الآیۃ، یہاں تک کہ میں اس آیت کریمہ تک پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کیسے ہوگا جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ ہر امت کا ایک گواہ مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا نبی جو ہوگا وہ گواہ بن کر آئے گا، اور ان تمام نبیوں پر اور نبیوں کی امتوں اور ملتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حسبک الآن، اب تمہارے لیے پڑھنا کافی ہے، اب تمہارے لیے پڑھنا بس اب کافی ہے، بس اب کافی ہے، یعنی اب پڑھنا بند کر دو۔ فالتفت الیہ، تو میں نے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ ذرفا یذرفو، ذرفن کے معنی آتے ہیں ایصال الدموع، آنسوؤں کا بہ پڑنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی ملتوں پر کیا بنایا جائے گا؟ گواہ بنایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت کمزور ہے، اس کے اندر ضعف ہے، جب ان پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو اگر میری امت پر مجھے گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رو پڑے۔ علماء مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت پر اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو ختم نبوت پر یہ دلیل اس کو دے دیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیسے ہوگا جب ہم ہر امت کا ایک گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے کر آئے گی، تو پتہ ہے چلا کہ آپ کو گواہ بنا کر لے کر آنا
یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور اپنے قرآن کے اندر یہ کہتا کہ کسی اور کو بھی گواہ بنا کر لے کر آیا جائے گا۔ تو ختم نبوت پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ پر نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟